الرحيم يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حج کی جو عبادت ہے اس کا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیا حیثیت تھی، جب تک ہم یہ نہ جانیں اور اس کے پس منظر میں ابراہیم علیہ السلام ان کے خاندان کی کاوشوں کو اپنے ذہن میں نہ لائیں، تب تک ہم حج کی اہمیت سے پوری طرح سے واقف نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام وہ تھے کہ جو اپنی ذات میں امت تھے، کان امتن یعنی ایک شخصیت کو اللہ کریم نے امت قرار دیا، اور قانتن اور اللہ کے فرما بردار بندے تھے، اور فرما بردار بھی ایسے قانتا للہ حنیفا کہ یکسو اور یک رخے تھے، دو رخ نہیں تھے کہ کبھی کسی طرف اور کبھی کسی طرف، یک رخے ہو کے بغیر کسی اور طرف توجہ کیے ایک اللہ کی طرف جھک جانا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے اسی اسوے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے سارے معاملات کو اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی یعنی امت محمدیہ کے لیے بھی قابل عمل اسوہ قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زندگی میں اور ان کے ساتھی جو ہیں ان سب کی زندگیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ کام کیا کرو جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان نے کیے۔ اندازہ فرمائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان اتنا عظمتوں والا کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی، اور یک رخے ہو کر بغیر ملاوٹ کے، ولم یک من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور انہوں نے بغیر ملاوٹ کے اللہ کی بندگی کی، اور اللہ کی بندگی اس طرح سے خالص بندگی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کو، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال کو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اعمال کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک عبادت کے طور پر اور ایک اہم ترین عبادت کے طور پر متعارف کروا دیا کہ اب اسی اسوے پر عمل ہوتا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ جو قبلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو فرمائی۔ بیت اللہ کا گویا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ قائم ہو گیا، اور سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر اگر کوئی بنا ہے اللہ کا تو وہ بیت اللہ۔ یعنی بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بیت المقدس پہلے بنا، وہ پرانا قبلہ تھا۔ وہ قبلہ پرانا تھا انسانوں کی تاریخ کے اعتبار سے، لیکن بیت اللہ کی تعمیر کے اعتبار سے بیت اللہ کو ہی اولیت اور فوقیت حاصل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بنایا وہ ہے جو مکہ میں ہے، اور ساتھ فرمایا یہ لوگوں کے لیے برکت والا اور ہدایت کا سامان ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گھر بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا یہ گھر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ تم اعلان کر دو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کی منادی کر دو۔ یہ حج کی منادی ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے ناظرین کرام کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امتحانوں میں آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں پاس ہو گئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے سارے امتحانوں میں ابراہیم کو کامیاب قرار دیا تو انعام کے طور پر انسانیت کی امامت عطا فرما دی۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کیا بہت ساری باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تجھے انسانیت کا امام بناتا ہوں، یعنی امامت انسانیت کا منصب عطا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اگرچہ یہ فرمایا تھا قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی امامت انسانیت جاری کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے ناظرین کرام کہ جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آئندہ نسلوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ پر چلیں گے وہ گویا عدل کے مرتبے پر فائز ہوں گے،
وہ حق ادا کریں گے ابراہیم علیہ السلام کے جانشین ہونے کا، اور جو لوگ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے جانشین ہونے کا حق ادا کریں گے ان کے اندر امامت انسانیت جاری رہے گی، یہ مقام و مرتبہ ان کو مل جائے گا۔ لیکن ان امتحانوں میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہجرت مکہ کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم ہجرت کر کے مکہ چلے جاؤ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کا مرکز بھی بنایا اور لوگوں کے لیے مرکز عبادت، مرکز عبدیت الہ کے لیے بھی اولین جو گھر تعمیر کیا وہ یہی تھا، بیت اللہ۔ تو اب امامت انسانیت کی تکمیل بھی اسی صورت ہو سکتی تھی جب امام انسانیت وہاں تشریف لاتے اور وہاں آ کے لوگوں کو اس مرکز کی طرف بلاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مکہ کا سفر تھا وہ امامت انسانیت کی تکمیل کے لیے تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تکمیل امامت انسانیت کے لیے مکہ تشریف لاتے ہیں، اور وہاں آ کے ایک وادی تھی غیر ذی زرع، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور چھوٹے سے بچے ننھے اسماعیل کو وہاں پہ وہ اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑ کے واپس جانے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اندازہ فرمائیے کہ ایک جنگل بیابان جہاں پہ کوئی آدم نہ آدم زاد، اور پھر نہ کوئی وہاں پہ پانی کا چشمہ، نہ وہاں پہ کوئی باغ، اور کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں، اور جنگل میں ہونے کی وجہ سے درندوں کا جو خوف ہے وہ الگ۔ یہ ساری صورتحال میں ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہاں چھوڑا اور چھوڑ کے جانے لگے تو وجہ نہیں بتائی۔ حضرت ہاجرہ بڑی پریشان ہوئیں کہ کیا کر رہے ہو تم، ہمیں کہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور جو کچھ ان کو دیا، بخاری شریف کی اس روایت میں ہے کہ ایک تھیلی کھجوروں کی اور ایک چھوٹا سا مشکیزہ پانی کا ان کو دے دیا۔ وہ تھیلی کیا تھی ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے جیسے کوئی تھیلا ہوگا چمڑے کا کوئی بڑا بنا ہوا، وہ تھیلی بالکل چھوٹی سی اس طرح سے تھی جیسے جراب ہو، اور اس کے اندر جو ہے وہ کھجوریں ڈال دی جائیں، تو بالکل تھوڑی سی کھجوریں تھیں، وہ 1 یا 2 دن کے لیے یا محض چند دن کے لیے کافی تھیں، اور اس کے بعد رزق کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا۔ اسی طرح پانی کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ تھا، اس کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ننھے بچے اسماعیل کے پاس چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر وجہ بتائے چپ کر کے خاموشی کے ساتھ واپس جانے لگے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام واپس جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ بہت پریشان ہوئیں، اور پریشانی کے عالم میں روکا ابراہیم علیہ السلام کو اور ان سے پوچھنے لگی کہ کیوں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو یہاں جنگل میں، کیا مسئلہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہ دے سکے، اور جواب دیے بغیر جاتے رہے، خاموشی اختیار کیے رکھی۔ حضرت ہاجرہ پیچھے دوڑتی رہیں، ان سے بار بار پوچھتی رہیں کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پھر بھی خاموش ہی رہے۔ تو اس پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خیال آیا کہ یہ ابراہیم تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، یہ تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری فرمایا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یہ تو یک رخا ہو کر اللہ کا غلام ہے، اللہ کی عبدیت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ یہ وہ ہے جس کو اللہ نے خلیل اللہ قرار دیا ہے، اور خلیل اللہ کون ہوتا ہے؟ خلیل کہتے ہیں خلوت کے ساتھی کو، جو خلوت میں تنہائی میں راز و نیاز کرتا ہے وہ خلیل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل قرار دیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ جو خاموش ہیں تو اللہ نے ہی کوئی حکم دیا ہوگا، وگرنہ اپنی مرضی سے تو یہ کوئی کام کرتے ہی نہیں۔ تو یہ خیال آیا تو بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ امرک بہذا، کیا آپ کو اس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ بچے کو اس کی والدہ کے ساتھ اس جنگل میں چھوڑ جاؤ؟ یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب یہ پوچھا تو وہ ابراہیم علیہ السلام جو کافی دیر سے خاموش تھے انہوں نے فرمایا نعم، ہاں اللہ نے حکم دیا۔ اندازہ فرمائیے ناظرین کرام، اب آگے سے جو بی بی ہاجرہ تھیں یہ بھی اسی خاندان نبوت سے تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں، اور اللہ کے جو کامل ترین بندے کی بیوی تھی۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر فکر ختم ہو گئی، سارے غم دور ہو گئے، سارے خدشات اور خطرات کافور ہو گئے، اور پورے اعتماد کے ساتھ واپس ہٹیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دیا، اور فرماتی ہیں اچھا اگر یہ اللہ کا حکم ہے اذن لا یضیعنا، اب تم نے جانا ہے تو ابراہیم جاؤ،
اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اب ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا اگر اللہ کا حکم ہے تو. یہ اللہ کی بندی اب اس چھوٹے سے بچے کو لے کر اس جنگل میں بیٹھ رہی. پانی ختم ہو گیا، کتنا زیادہ سے زیادہ چلتا، پانی ختم ہو گیا تو پھر پانی کے لیے دوڑی. چھوٹی سی پہاڑی صفا کی، اس پہ چڑھ کے ادھر ادھر پانی دیکھا، نہیں ملا تو پھر وہاں سے چلیں اور چلنے کے بعد مروہ کی پہاڑی پر پہنچی اور ادھر ادھر دیکھتی رہیں کہ کہیں سے پانی مل جائے. ناظرین کرام، یہ پس منظر ہے اس اہم ترین عبادت جس کو ہم حج کہتے ہیں، جس کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے بنیادی رکن کی حیثیت سے حدیث جبریل میں بھی فرمایا ہے اور دیگر احادیث کے اندر بھی، اور اللہ کریم نے قرآن میں بھی اس کا حکم فرمایا. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. حج کے پس منظر میں گفتگو اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله.